محمد رسول اللہ ہونا چاہیے, اشرف تھانوی رسول اللہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں نے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب مجھے بتائیں اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کہتا جی میں پھر علماء سے, بڑے علماء سے ڈسکس کر کے آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھ لیں تھوڑی دیر پہلے وہ مفتی تھا. اچھا یہ بات میں کسی یعنی غیر مسلم کے سامنے رکھوں نا کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر کوئی محمد کو ریپلیس کر دے تو وہ کیا ہے, تو وہ فتویٰ دے دے گا کافر کا. ادھر بھی اس نے دے دیا. اب پتہ چل گیا یہ عشق رسول کہاں تک ہے, جب تک بابوں سے نہ ٹکرائے. بابا آ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پوچھنا, نعوذ باللہ من ذالک, یہی حالت ہے. حالانکہ اس کو 2 منٹ پہلے تک فارمولہ آتا تھا, پھر فارمولہ ہی بھول گیا. میں نے اس کو پھر کہا, میں نے پھر بھی حسن ظن رکھا, میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو بات نہ سمجھ آئی ہو. میں نے کہا اس بات کی تحقیق آپ ضرور علماء سے کریں کہ یہ حوالہ صحیح ہے یا غلط. میرا اندھادھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ہے, مسئلہ 71B ریکارڈڈ موجود ہے, وہ آپ دیکھ لیں. کیا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر یہ چیک کرنا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں, فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ واقعی لکھا ہوا ہے, لکھے ہوئے پہ آپ فتویٰ دے دیں, نہ لکھا ہوا تو آپ کے بزرگ فارغ ہے. کہتا ہے نہیں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا میں علماء سے ہی پوچھوں گا. اچھا پھر میں نے اس دیوبندی کو پوچھا, میں نے کہا جی آپ بتائیں جی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کہتا جی کفر ہے سیدھا, اس میں کوئی دوسری رائے ہے؟ اور میں نے کہا یہ جو لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ آپ کے روحانی ابا جی نے پڑھوایا ہے, کہتے جی یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, یہ معرفت کی بات ہے جی, خواب کی بات. اور میں نے کہا خدا کے لیے خواب کی بات نہیں ہے, اس میں ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں, ان کا مرید کہتا ہے. اور پھر وہ خط لکھتے ہیں, اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں, چاہے خواب میں پڑھا یا بیداری میں تسلی ہے, تو نے میرے نام کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہوں. نعوذ باللہ. اب جو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا تو کیا ابوبکر صدیق یہ کہتے تھے کہ تو پہلے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ, تاکہ کنفرم ہو جائے کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں؟ نعوذ باللہ. اچھا اب پبلک جو ہے وہ پھر بھی بات حق قبول کر لیتی ہے, لیکن علماء جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے کوئی مولوی میرے پاس نہ لے کے آیا کرے, کیونکہ یہ بیونڈ ریپیئر ہے. میں نے مولویوں کے بارے میں کنکلوڈ کر لیا ہوا ہے کہ یہ بیونڈ ریپیئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بریلوی ایک دیوبندی کبھی بھی آپ کو جمعے کے خطبے میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا, کبھی نہیں سنا سکتا. اس کو اگلے دن مسجد کمیٹی نے فارغ کر دینا. اور اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, لوگوں کو فارغ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہنا یہ کہ جناب آپ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ایک اہل حدیث سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پگڑی اور ٹوپی کے فضائل پہ کچھ جمعے کا خطبہ دے دے, نہیں دے گا. انڈیویجلی وہ پوچھ لے کہ کہا نہیں مننے ایسی, ان کو جمعہ پڑھا کر نہیں ضروری نہیں ہے. ضروری اس واسطے نہیں ہے کہ بھائی جس قوم کی وہ امامت کر رہا ہے